کیا ہے، ختم نبوت کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے چند آیات قرآنیہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سب نبیوں میں سے تشریف آخر میں لائے، رب کریم نے شان سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی کہ محبوب آپ کی نبوت، آپ کی رسالت چند لوگوں کے لیے نہیں، چند قبیلوں کے لیے نہیں، اے محبوب آج کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے نبی اور رسول جس کو بنا کے بھیجا ہے، اے سونے وہ آپ کی پیاری ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب لوگوں کو فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، ایک قبیلے کی طرف، ایک علاقے کی طرف، ایک شہر کی طرف، چند لوگوں کی طرف میں رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے رب کریم نے ان تمام کے لیے اب رسول جس کو بنا کے بھیج دیا وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ میرے دوستو چوتھی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ اعلان کر دیں کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، لوگوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اپنی نعمت کو مکمل کیا، دین اسلام کو مکمل کیا۔ اب قیامت تک تمام انسانوں کے لیے جو ہدایت کا رستہ ہے، تمام انسانوں کے لیے جو کامیابی کا رستہ ہے، تمام انسانوں کے لیے جو فلاح و بہبود کا رستہ ہے، کامیابی کا رستہ ہے، اگر اپنی وہ فلاح و بہبود چاہتے ہیں، اے محبوب وہ دین اسلام کو اپنا لیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں، آپ کو آخری نبی مان لیں، رب کریم ان کو بھی شانی عطا فرمائے۔